جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں سندھ کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کو تھر کہتے ہیں، تھر پار کر ریگستان ہے، اور پھر وہاں وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ریگستان ہے، آخر میں بارڈر ہندوستان پر جا کر وہاں اس کا بارڈر ہے۔ یہاں تبلیغی جماعت والے شروع ہوئے، ان کو بھیجا گیا، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر، سخت گرمی کا زمانہ تھا، تو کراچی سے ہفتے دو ہفتے بعد جماعتیں جاتی تھی ان کی نصرت کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ہماری مسجد کا نمبر آیا تو ہم بھی گئے، تو میں بھی چلا گیا اس جماعت میں۔ کراچی سے کوئی 6 گھنٹے کی مسافت پر، کتنا بڑا شہر ہے کراچی، کراچی سے صرف 6 گھنٹے کی مسافت پر وہ ریگستان ہے، وہاں ہم پہنچے، اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ جنید جمشید بھی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ تبلیغ والوں نے ایسے کام کیے، دیکھو جنید جمشید جیسا آدمی بھی تبلیغ سے اللہ نے انہیں کہاں پہنچایا، دیکھو۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا، وہاں ریگستان میں ہر گاڑی نہیں چلتی ہے، ایک گاڑی اسے کہتے ہیں چھکڑا، فوجیوں کا ٹرک ہوتا ہے خاص قسم کا، پھر وہ جب بعد میں وہ بیچ دیتے ہیں تو یہ لوگ خرید کر پھر اسے چلاتے ہیں۔ اسی طرح 4x4 وہاں چلتی ہے۔ اب جب ہم گئے تو وہ جو ڈرائیور تھا بڑا نوجوان اور بڑا جناب کیا ہے ایکٹیو، بہت سمجھدار، گرمی تھی تو اس نے اپنے ساتھ 5-10 کین پانی کے بھرے ہوئے رکھے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر پانی میں ڈالتا تھا اس میں، اور گاڑی اس طرح چلتی تھی۔ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، اب کوئی دکان تو ہے نہیں، ریگستان ہے، اور اتفاق سے اس دن ہڑتال تھی تو دوسری گاڑیاں چھکڑے بھی نہیں چل رہے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی سامان نہیں، ہینڈ پمپ تھا جو سائیکل کا ہوتا ہے، اس کے پاس ایلفی تھی، چھالیاں کھا رہا تھا، اس کی پنی تھی، اس نے ان 3 چیزوں سے، ہینڈ پمپ سے، ایلفی سے، چھالیہ کی پنی سے، اس پنچر خود ٹائر کھولا، پنچر لگایا، اس کو بند کیا، ہوا ہاتھ سے بھری، پھر گاڑی چلائی۔ اتنا تیز لڑکا تھا۔ تو میں اس کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو نماز، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا نماز آتی؟ کہتے جی نہیں سائیں نماز نہیں آتی ہے۔ جب آتی نہیں ہے تو پڑھے گا کیسے؟ میں نے کہا پھر آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے نہیں پڑھتا ہوں، سال میں 1 مرتبہ۔ مولوی آتا ہے، مولوی نہیں ملا، اس نے وہ الفاظ اس کے مجھے یاد ہے، اس نے کہا ایک ملا آتا ہے، ایک ملا اسکوٹر پر آتا ہے سائیں، ایک ملا آتا ہے اسکوٹر پر آتا ہے، وہ یہاں نماز پڑھاتا ہے، عید کی نماز کہہ رہا تھا، ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا حال ہے کراچی سے صرف 6 گھنٹے کی مسافت پر۔ میں نے کہا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ کہتے نہیں سائیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتے جی یہاں ایک بزرگ ہے، بس وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو بزرگ کو بھی اتنی جناب کیا توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو کم از کم کلمہ سکھائے۔ یہ تبلیغ والے جماعتوں میں جا کر ایسے لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں۔ وہ جماعت والوں سے جب ہم ملے تو وہ رو رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اس ریگستان میں صرف کلمے کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اس وقت صرف کلمہ سکھا رہے ہیں، صرف کلمہ سکھا رہے ہیں، نماز بعد میں سکھائیں گے، پہلے کلمہ تو سیکھیں۔ وہ رو رہے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اس جماعت کی مخالفت مت کرو، یہ ان کے ساتھ وقت لگاؤ، اللہ توفیق دے۔ اگر آپ وقت نہیں بھی لگاتے ہیں تو کم از کم جو کام کر رہے ہیں اس کی مخالفت مت کیجئے، نقصان اس کا یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دین سے محروم کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔